دور کے اندر ایجادات ہوتی رہی اور ایجادات بذات خود بری نہیں ہوتی، اس کے استعمال کو دیکھا جاتا ہے کہ انسان اچھائی کے لیے کرتا ہے یا برائی کے لیے کرتا ہے. لیکن قبلہ یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ کیا کسی دور میں کوئی اتھارٹیز نہیں تھی کہ جنہوں نے کوئی قوانین وضع کیے ہوں کہ کس طریقے سے اس چیز کا استعمال کرنا ہے تاکہ معاشرے کے اندر کم سے کم بگاڑ پیدا ہو سکے اور کنٹرول کیا جا سکے جو بھی معاملات خرابی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا زمانہ قدیم کے اندر یا گزشتہ زمانے میں آپ نے ایسی کوئی اتھارٹیز، ایسی کوئی عمل کرنے والی یا عمل کرانے والی کوئی ذمہ دار شخصیت دیکھی ہو، ادارہ دیکھا ہو؟ دیکھیے اتھارٹیز وہ بھی کئی قسم کی. ایک اتھارٹی وہ جس کا تعلق آپ کے گھر سے ہوتا ہے، والدین، بزرگ. ایک اتھارٹی جو ہے وہ آپ کا معاشرہ، آپ کون سے معاشرے میں رہ رہے ہیں اور اس معاشرے کی اقدار کیا ہے. اسی طرح تیسرا مرحلہ آپ کے اساتذہ آ جاتے ہیں، مذہبی رہنما آ جاتے ہیں، اور ان سب کے ساتھ جس کی اتھارٹی کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ ہے حکومتی سطح پر ایسے اداروں کا قیام. مثلا پاکستان میں یہ جو ہے سوشل میڈیا ہی نہیں، کمپیوٹر کے آنے سے بھی پہلے جو ہے وہ سنسرشپ تھی، جو فلموں کے لیے بھی تھی، ٹیلی ویژن کے لیے بھی تھی سنسرشپ، اخبارات کے لیے بھی تھی، ممکن ہے ریڈیو کے لیے بھی ہو. تو وہ ادارہ تھا جو اس بات کا بھرپور خیال رکھتا تھا کہ کوئی بھی ایسا جملہ یا کوئی بھی ایسی حرکت، کوئی عمل جو ہے وہ آگے نہ جائے اس ذریعے کے ذریعے کہ جس سے جو ہے لوگوں کے اخلاق اور کردار متاثر ہونے کا اندیشہ ہو. وہ اس کا خیال رکھتا تھا. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایجاد کوئی کرتا ہے اور اس کے بعد اس ایجاد کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اور اگر میری بات کو مبالغہ آرائیدہ سمجھا جائے اور بلکہ اس پر غور کیا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ سائنسداں موجد جو بھی ہوتا ہے وہ تو بیچارہ ایک غریب شخص، غریب اس انداز سے بھی کہ وہ تعلیم بے شک حاصل کرتا ہے اور اپنے تمام تر وسائل وہ اپنی تحقیق میں لگا دیتا ہے. اس کی توجہ پیسہ کمانے پر نہیں ہوتی، وہ اپنا تمام سرمایہ جھونک کر یہاں تک کہ مغروض ہو جاتا ہے اور کوئی شے ایجاد کرتا ہے. اب وہ اس کی ایجاد جو ہے وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ مطلوبہ فیس ادا نہ کر دی جائے. مثلا ٹیلی فون کے لیے آپ دیکھ لیجئے، اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو یہ ایجاد غالباً فرنٹس کی تھی، لیکن وہ کیونکہ پیسے کی کمی کے سبب اسے رجسٹرڈ نہ کروا سکے وہ ایجاد رہ گئی. اور ابھی کچھ سالوں پہلے یہ جو ہے اس کی ایجاد کو باقاعدہ تسلیم کیا گیا کہ نہیں، پہلا ٹیلی فون بنانے والا وہی تھا. گراہم بیل کے ساتھ یہ مسائل نہیں تھے، انہوں نے ان کے پاس اتنا سرمایہ تھا کہ وہ اسے رجسٹرڈ کرا سکتے. اچھا، رجسٹرڈ کرانے کے بعد پھر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے ادارہ، کمپنی وہ آتی ہے، اس ایجاد کے حقوق اپنے نام کر لیتی ہے. اب اس کی مرضی ہوتی ہے کہ اس ایجاد کو عوام تک پہنچانا ہے یا نہیں. اگر آپ اس میں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ جو چیزیں، جو ایجادات واقع انسان کی سہولت کے لیے ہونی چاہیے تھی، ان کو اس طرح عام نہیں کیا جاتا، عوام تک نہیں لایا جاتا. لیکن وہ کہ جس میں ذہنی تعیشات کا سامان میسر آ جائے، ان ایجادات کو فروغ دیا جاتا ہے. مثلا آپ دیکھ لیجئے، فریج ہے آپ کے گھروں میں، سب کے گھر میں ہے. 50 سال پہلے جو فریج تھا اور آج کا جو فریج ہے اس میں جو ہے کیا بہتری آئی ہے، کتنی امپروومنٹ ہوئی ہے، کتنا ایڈوانس کیا گیا. جو اس طرح 50 برس قبل آپ کے گھر میں تھی اس کو کس حد تک ایڈوانس کیا گیا. کیا وجہ ہے کہ کمپیوٹر یا یہ سیل فون آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سالوں کے اعتبار سے نہیں، مہینوں کے اعتبار سے یہ مسلسل ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے. کبھی اس بات پر غور کریں تو، اور یہ حقیقت میں یہ بات جو ہے کہنے میں مبالغہ نہیں ہوگا کہ کیونکہ ایسا ہر ادارہ جو ایجادات کو آگے بڑھاتا ہے، پروموٹ کرتا ہے،
اس کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے اسرائیل سے آ جاتا ہے. اور کیونکہ صہیونزم کے مزاج میں یہ بات داخل ہے کہ عوام الناس کے اخلاق اور کردار کو تباہ کر دیا جائے، اخلاقی طور پر انسان کو دیوالیہ کر دیا جائے، کیونکہ وہ اس قدر متعصب ہے کہ صرف وہ اپنے سوا کسی کو بھی وہ اشرف المخلوق یا انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں. وہاں سے کیونکہ یہ درجہ بندی ہوتی ہے تو لہذا ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ باقی جو اقوام ہے ان کے اخلاق و کردار کو بگاڑا جائے. اب اس کے لیے وہ ایسے کسی بھی ادارے کو کہ جو فحاشی یا کسی بھی انداز سے اخلاق کے منافی سرگرمیوں کے روکنے کے لیے جو ادارے قائم ہوئے ان کو وہ آگے بڑھنے نہیں دیتے. اور یہی صورت ہوئی کہ آج سے 50 بندیاں تقریباً ختم کر دی گئی ہے. اور اگر الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا کچھ پابندیاں عائد کر بھی لیتے ہیں تو سوشل میڈیا کے نام پر ایسی ہر پابندی کو انہوں نے اپنے قدموں تلے روک دیا ہے اور وہ ہر انسان کی پہنچ تک اب آ گئے.